الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کی میننگز اور ان کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پروگرام میں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے آج ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول یعنی پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے سب سے بڑے عالم مالک ابن سیف کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے؟ اللہ کو موٹا عالم ناپسند ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، یہ توریت میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ پاک نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لائے تھے؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، اگر اللہ نے نہیں اتاری تو کس نے اتاری تھی؟ پھر وہ یہودی جو اس کے ساتھی تھے وہ اس پہ برہم ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے بھی ہٹا دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ پاک کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی معرفت سے محروم رہے اور بندوں پر اللہ پاک کے رحم و کرم کو نہ جانا۔ انہوں نے کہا اللہ پاک نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں جواب دو کہ اگر اللہ پاک نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، جو سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے اور ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اے یہودیو، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ مزید فرمایا کہ پھر یہودی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو تم خود جواب دے دینا کہ توریت کو اللہ نے نازل کیا تھا، اور جیسے توریت کو اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ پاک نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور وعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی اور اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیجئے۔ یہ کفار کے حق میں ایک طرح کی ڈانٹ تھی، ایک وعید تھی کہ جو انہیں سنایا جا رہا تھا کہ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، یہ نہیں ماننے والے تو پھر کوئی بات نہیں،
پھر بھگتیں گے. تو یہ ایک طرح سے ڈانٹنے کا ایک انداز ہے. مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے، اور ہم نے اسے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے شہر مکہ اور اس کے ارد گرد والے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کی خبر دیں. اور پھر مزید فرمایا کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے مختلف عذابات کو مانتے ہیں وہی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. اور قرآن پاک پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر ناظرین بطور خاص نماز کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں، اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے. اللہ پاک سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے. اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. ناظرین کرام، یہ آیت اسپیشلی مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں بھی آ گئے تھے. یہ کذاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے میری طرف وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی. یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے. آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے، وہ بھی قطعاً کفر ہے. لہٰذا کسی بھی مسلمان کو ان کی باتوں میں، ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اس آیت میں مزید اللہ پاک نے وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو یہ کہے کہ میں بھی جیسے اللہ نے قرآن اتارا میں بھی قرآن اتار سکتا ہوں یا ایسی کوئی کتاب اتار سکتا ہوں.
تو یہ حصہ جو ہے یہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوا، جو وہی لکھتا تھا۔ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان یہ نازل ہوئی، اس نے لکھا، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے انسانی پیدائش کی تفصیل پر مطلع ہو کر اور تعجب کے ساتھ اس آیت کا آخری حصہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو گئے۔ اس پر اس کو ایک تکبر پیدا ہوا، گھمنڈ اس کے دل میں آیا کہ لگتا ہے مجھ پہ وحی آنے لگی ہے، اور یہ مرتد ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ نہ سمجھا کہ نور وحی اور قوت و حسن کلام کی وجہ سے آیت کا آخری کلمہ خود اس کی زبان پر آ گیا۔ آخر میں آیت کا حصہ بھی یہی ہے، حالانکہ اس کی قابلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ زور کلام بعض اوقات خود اپنا آخر بتا دیا کرتا ہے، جیسے کوئی شاعر کبھی کوئی بڑا نفیس مضمون پڑھے، وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے، اور سننے والے شاعر سے پہلے ہی اس کے قافیے کو پڑھ دیتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ایسا شعر کہنے پر قادر نہیں ہوتے۔ قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں، کلام کی قابلیت ہوتی ہے، کلام کی قوت ہوتی ہے۔ اور یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینے میں روشنی آتی تھی، چنانچہ مجلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا کبھی جو نظم قرآنی سے ملتا جلتا ہو۔ آخر کار زمانہ اقدس ہی میں فتح مکہ سے پہلے پھر اسلام سے مشرف ہو گیا، دوبارہ پھر اسلام کی توفیق مل گئی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کہے ان قریب میں بھی ایسی ہی کتاب اتاروں گا جیسی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑے بول سے اور تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ فرمائے، بس اپنے آپ کو ناقص ہی بندہ سمجھتا رہے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے۔ مزید پھر آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر تم دیکھو جب کافروں کی موت کا وقت آئے گا۔ یہاں سے کافروں کی موت کے وقت کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کافروں کی حالت دیکھو موت کے وقت تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے، جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے انہیں جھڑکتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے نکالو اپنی جان، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللہ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر اللہ پاک پر ناحق باتیں کہتے تھے نا، آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس آیت میں موت کے وقت کافر کے حالات کو بیان کیا گیا، اور حدیث پاک میں ہے مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح تو راضی خوشی حالت میں، اور اس حالت میں نکل کے اللہ تجھ سے راضی، اور تو اللہ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے، اور فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ روحیں اس سے پوچھتی ہیں دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا ہے؟ پھر روحیں کہتی ہیں ابھی ٹھہرو اور اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں تھا؟ یعنی دنیا سے تو وہ آ چکا، کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ روحیں کہتی ہیں اگر وہ دنیا سے آ چکا اور ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر جہنم میں ہوگا۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا ڈالے آ کر کہتے ہیں اے روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ تو اللہ پاک سے ناراض ہے اور اللہ پاک تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کے ساتھ اپنی رضا والی اپنی پسند والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، پچھلی آیت میں کافروں کی موت کے حالات بیان ہوئے تھے، اور اس آیت میں قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے پھر کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ عزت ہے، نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ وہ باطل خدا ہیں جنہیں تم پوجتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم سوچتے تھے، گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی، اور وہ باطل خدا تو وہ تو غائب ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ یاد رہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا، اور دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ یہ سب اسے قبر کے تاریک گڑھے میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح میدان محشر میں بھی انسان اسی طرح اکیلا ہوگا کہ اس وقت اس کا ساتھ دینے کے بجائے ہر ایک اس سے بے نیاز ہو کر اپنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ یوں ہی بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کا حساب دینے بھی تنہا حاضر ہوگا۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا لیے جائیں جو قبر کی وحشت انگیز تنہائی میں انسیت اور غم خاری کا باعث ہوں، اور قیامت کے دن نفسی نفسی کے ہولناک عالم میں تسکین کا سبب بنے۔ اور یہ ساتھی نیک اعمال ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ناظرین کرام، توحید و نبوت کے بیان کے بعد اب اللہ پاک نے یہاں سے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ پاک اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت دینا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ وہ باطل خدا جنہیں مشرکین پوچھتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی کڑک اور سخت اور سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کی کیسے عجائبات ہیں۔ وہی اللہ کریم دانے اور گٹھلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزے کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفے سے، اور پرندے کو انڈے سے، یوں ہی وہی رب عظیم مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹھلی، اور دانے کو، اور انسان و حیوان سے نطفے کو، اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافروں، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اسے مانو، تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو؟ یہ دلائل ایسے ہیں کہ ان کے قائم ہونے کے بعد اب ایمان کیوں نہیں لاتے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ غور کرو کہ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان کو پیدا کر سکتا ہے،
اس کی قدرت سے ایک مرے ہوئے مردے کو قیامت کے دن زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنی یہاں پر مزید عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نکلتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس خط نے تاریکی کو چاک کر دیا۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ پھر اس نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے، مخلوق اس میں چین پاتی ہے اور اپنی تھکاوٹ، اپنے دن بھر کی جو ایک مشقت ہوتی ہے اس سے استراحت لیتی ہے اور اپنی تھکن کو دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اسی رات میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ مزید اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنا دیا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے۔ غرض ہے کہ ان میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات، علم حیوانات، یہ بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بتایا۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ مزید پھر آگے دعا ہے، اور اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ اے اللہ پاک، اے تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والے، اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے، اور سورج و چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے، اور محتاجی سے مجھے غنا عطا فرما، اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ مزید انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔